السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، آسام میں بی جے پی حکومت نے مدارس کو بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے متعلق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو بیان آیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ساری تفصیل سے بات رکھیں گے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے مدارس بند کرنے کے فیصلے کو لے کر کیا بیان دیا۔ اسی طریقے سے مولانا کا جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی سنائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین اکرام، ایک افسوسناک خبر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ریونڈ مرکز کے بزرگ، جو کہ تبلیغی مرکز کے جو بڑے بزرگ ہیں، اسی طریقے سے ریونڈ مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کا آج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاص بات یہ تھی کہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد تھے۔ اپنے استاد کے انتقال کی خبر سننے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے انتہائی شفیق استاد مولانا عبد الرحمن رحمہ اللہ ایک طویل مدت تبلیغ دین کی محنت کرنے کے بعد اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے آج ان کے استقبال کے لیے آسمانوں پر چراغاں ہوگا۔ ساری زندگی اپنے وجود کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھکانے کے بعد آج آرام کی نیند سو گئے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، مولانا طارق جمیل کے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، جو کہ ریونڈ مدرسے کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ حضرات بھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، اور کمنٹ باکس میں بھی کوئی دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ ناظرین اکرام، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے جس طرح سے بی جے پی حکومت نے آسام کے مدارس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو لے کر مولانا ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کہ آسام میں مدارس بند کرنے کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے مایوسی کا شکار بنانا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، 16 اکتوبر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر یعنی کل مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مدرسوں کے متعلق آسام حکومت کے حالیہ فیصلوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ اسی متعصبانہ ذہنیت کے لوگوں کا فیصلہ ہے جو تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے مایوسی کا شکار بنانا اور انہیں یہ احساس کرانا ہے کہ ان کے لیے یہاں مذہب پر چلنا آسان نہیں ہے، بلکہ ان کے یہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اپنی رہائش گاہ پر مقامی نامہ نگاروں سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے آسام حکومت کے ذریعے سرکاری امداد یافتہ مدارس بند کرنے کی فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم قوم آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتی ہے۔ وہ اپنے دین کے مسئلے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ قوم بدحالی کا شکار ہے، لیکن وہ اپنے دین پر قائم ہے اور اپنے مدارس و مساجد کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر یہ 2-4% مدرسے بھی حکومت کی متعصبانہ ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مزید قوت و ہمت کے ساتھ ان دینی مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ان مدارس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ جی ناظرین اکرام، ایک سوال کے جواب میں مولانا نے کہا کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو اس طریقے کے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک الیکشن کارڈ ہو۔ ناظرین اکرام، مولانا مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بیان بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک آفیشیل یوٹیوب چینل موجود ہے، آپ حضرات کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر ضرور اس کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں۔ تو سنیے مولانا ارشد مدنی صاحب نے مدارس کے متعلق کیا بات فرمائی ہے۔ سرکار نے مدرسوں کو بند کرنے کی، سرکاری مدرسوں کو بند کرنے کی بات کہی اور پردیش بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، مدرسوں کے سلسلے میں وہی مدرسے جو بورڈ سے ملحق ہیں اور گورنمنٹ ان کی امداد کرتی ہے، تو کبھی تو یہ کہا گیا کہ ہم ان کی امداد بند کر دیں گے، یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ ان کی عمارتیں بھی انہوں نے لے لی ہیں اور وہ چلانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند قطع نظر اس کے کہ اس کی پالیسی
گزشتہ دنوں کے اندر کیا رہی ہے اور وہ آج بھی اس پالیسی پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یا تبلیغی جماعت کے سلسلے کے اندر متعصب ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ در حقیقت صرف اس لیے ہے کہ مذہبی اعتبار سے مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ان کے لیے چلنے کے مذہب پر راستے آسان نہیں ہیں بلکہ ان کو بند کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ مسلمان قوم آج سے نہیں، اس ملک کے اندر ہزاروں سال سے رہ رہی ہے اور وہ اپنے دین کے مسئلے کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پیر پر کھڑی ہوئی ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں ہزار مدرسے چل رہے ہیں اور یہ قوم جو اقتصادی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہے وہ آدھی روٹی کھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسوں اور مسجدوں کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ بھی 2-4% مدرسے گورنمنٹ کے متعصبانہ ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مزید قوت اور حوصلے کے ساتھ اپنی کمائی کے اندر سے ان کو حصے دار بنانا چاہیے اور اپنے دین کے بقا اور تحفظ کے لیے مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہیے اور مزید قوت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگلے 5-6 مہینے میں اسام میں الیکشن بھی ہے، کہیں الیکشن کارڈ تو نہیں آپ اس وجہ سے؟ نہیں، ہمارے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کارڈ ہو، لیکن ہم اس موضوع کے اوپر کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند تو خالص ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن جب قریب آتا ہے تو اس طریقے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ جو ہندوستان میں ہیں لیکن ساری دنیا میں اسلام کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہے، یہیں سے ان کو افراد ملتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ایک زمانے سے متعصبانہ ذہنیت کا یہ پروگرام تھا کہ وہ مدارس کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ چراغ گل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مزید حوصلے اور قوت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اپنے مدارس کو اپنے بلبوتے کے اوپر زندہ رکھے گا۔ تو ناظرین اکرام، 2 خبریں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ ایک تو انتقال کی خبر، جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد محترم کا انتقال ہوا، آپ حضرات ان کے لیے کمنٹ باکس میں کوئی دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اشرف مدنی صاحب نے جو دینی مدارس کے بند کرنے کے فیصلے پر بیان دیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں وہ بھی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ناظرین اکرام، انسٹاگرام پر اگر ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو جا کر ضرور فالو کر لیں، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اچھی اور سچی خبروں کو پانے کے لیے ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔